اچھا، ایسا ہے کہ آج میں آپ کو سناؤں گا ایک کہانی جو میری زندگی سے متعلق بھی ہے اور شاید آپ کے بھی کبھی کام آئے۔ میں نے جب ماسٹرز کیا نا تو میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے، پروفیسر احسان صاحب، آپ جانتے ہیں ان کو نا؟ تو احسان صاحب نے مجھے کچھ گفٹس دیے۔ ایک کتاب تھی امپیکٹ آف سائنس اینڈ سوسائٹی کے نام سے، اور ایک فریم تھی بہت خوبصورت سی۔ اس فریم کے اندر ایک کہانی لکھی ہوئی تھی، ایک پوئم تھی میٹامورفوسس کے نام میں، ایک سٹوری لکھی ہوئی تھی۔ یہ کہانی اتنی انسپائرنگ تھی کہ تمام زندگی جب بھی کبھی بہت مشکل وقت آیا مجھ پہ تو مجھے یہ کہانی یاد آ جاتی تھی، اور میرا حوصلہ، میرا عزم اور مشکل کا سامنا کرنے کی جو ہمت ہے اس میں اضافہ ہو جاتا تھا۔ وہ کہانی کچھ ایسے تھی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، وہ ایک باغ میں گھوم رہا ہوتا ہے، تو اسے باغ میں ایک چھوٹا سا کوکون ملتا ہے، یعنی آپ ایسے سمجھو کہ ایک چھوٹا سا انڈا ملتا ہے۔ اس انڈے میں یہ تتلی کا انڈا تھا، تو وہ اس کو اٹھا کے لے آتا ہے اپنے گھر میں اور بیٹھ کے اس کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اس انڈے میں چھوٹا سا سوراخ پیدا ہوتا ہے، اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک تتلی زور لگا کے اس انڈے سے باہر آنے کی کوشش کر رہی ہے۔ وہ تتلی زور لگاتی رہتی ہے اور وہ سوراخ ذرا ذرا سا زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، کھلتا چلا جاتا ہے۔ 2-3 گھنٹے تک وہ دیکھتا ہے کہ وہ مسلسل زور لگا رہی ہے اور وہ سوراخ جو ہے آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ پھر وہ تتلی تھک کے رک جاتی ہے، کچھ دیر کے لیے بالکل حرکت نہیں کرتی۔ تو اس بچے کے دل میں اس تتلی کے لیے بہت زیادہ ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے، یہ بیچاری باہر نہیں نکل سکتی، تو لیٹ می ہیلپ ہر۔ وہ جاتا ہے، کینچی اٹھا کے لے کے آتا ہے، اور بہت ہی آرام کے ساتھ اس کینچی سے اس کوکون کو کاٹتا ہے، جس سے وہ کھل جاتا ہے، وہ تتلی اس سے باہر آ جاتی ہے۔ اب بچہ یہ امید کا ہوتا ہے کہ جیسے ہی تتلی باہر آئے گی وہ خوشی سے ایک دم سے ہوا میں پرواز کرے گی، لیکن تتلی فرش کے ساتھ ساتھ رینگتی ہے، اپنے پروں کو اٹھا نہیں سکتی، اور کچھ دیر تک وہ اسی طرح سے اپاہج مفلوج حالت میں رینگتے رینگتے وہ گر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ اب اس کہانی میں جو سبق تھا وہ کیا تھا کہ وہ بچہ جس نے اس تتلی کو مدد کرنے کی کوشش کی، بظاہر اس کی اپنی جو نیت تھی، اس کی اپنی انٹینشن تو یہی تھی کہ وہ اس تتلی کو مدد کر رہا ہے اس کوکون سے باہر نکلنے میں، شاید اس کی زندگی کو آسان کر رہا ہے، لیکن اس مدد کرنے کے چکر میں وہ اس تتلی کو نقصان پہنچا بیٹھا تھا، کیونکہ اس کوکون سے نکلنے کے لیے جب تتلی زور لگاتی ہے تو اس زور لگانے کے نتیجے میں اس کے ونگز میں، جو اس کے پر ہوتے ہیں نا تتلی کے، ان میں بلڈ جاتا ہے، ان میں اسٹرینتھ آتی ہے، ان میں طاقت آتی ہے، اور جیسے ہی تتلی کامیاب ہوتی ہے اس انڈے کو خود کھول کر باہر نکلنے میں، تو اس کے ونگز اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ فوراً فلائی کر لیتی ہے، فوراً پرواز کر لیتی ہے۔ تو اس مشکل کو آسان کرنے کے نتیجے میں ہوا کیا، اس بچے نے تو اس کی مشکل آسان کی، لیکن اس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس نے اس تتلی کو نقصان پہنچا دیا، اس کے پروں میں جو طاقت آنی تھی، جو زندگی آنی تھی، وہ نہیں آ سکی۔ تو سم ٹائمز ہم اپنے رشتوں کی وجہ سے، ایز پیرنٹس، ایز فرینڈز، دوستوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، ہم ان کی مدد کرنے کے لیے ہم نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی تکلیف پہنچے، اور جب کبھی ہم انہیں مشکل میں دیکھتے ہیں تو ہم فوراً ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا مدد کرنا خود ان کی اسٹرینتھ میں، ان کی طاقت میں، اور اس مشکل کے مقابلے میں جو طاقت وہ حاصل کر سکتے ہیں وہ طاقت وہ حاصل نہیں کر پاتے، ہمیشہ کے لیے ان کی ایک ویکنس بن جاتی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔
اور جب ہم اپنی زندگی کو بھی دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنے دائیں بائیں اپنے آس پاس لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کریں گے، ہم خود اس مشکل سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم خود اپنے ساتھ یہی زیادتی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے مسلز کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیتے۔ زندگی میں جتنی بھی مشکلیں آتی ہیں نا، مشکل جو ہے یہ انسانی گروتھ کے لیے، بلکہ ہر اسپیشی جو ہے وہ مشکلات کے مقابلے میں سے گزر کر ہی مضبوط ہوتی ہے۔ ہمارا سروائیول، جتنی بھی اسپیشیز ہیں ان کا سروائیول ہمیشہ مشکلات کو اوور کم کر کے ہوتا ہے۔ وہ جو مشکلوں کا سامنا کر لیتے ہیں، وہ جو مشکلات کو اوور کم کر لیتے ہیں، ان کے جسم میں ایسی تبدیلیاں آ جاتی ہیں کہ وہ پھر مستقبل میں آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ وہ اس بچے سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ اس نے اس تتلی کو مستقبل میں آنے والے چیلنجز کے لیے تیار ہونے سے روک دیا تھا۔ تو اس وجہ سے ہمیں خود فیس کرنا چاہیے مشکلات کو، ہمت نہیں ہارنی چاہیے، حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے۔ اور میں نے بھی یہی سیکھا کہ جب کوئی بہت مشکل وقت آتا تھا، جب کوئی بہت مشکل لمحہ آتا تھا، تو میرے ذہن میں یہ کہانی گھومتی تھی کہ اس کے نتیجے میں جب میں اس میں سے کامیابی سے گزر جاؤں گا تو میرے اندر کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی آ چکی ہوگی کہ میں اس سے زیادہ مشکلات کو شاید دیکھ سکوں۔ تو یہ آج کی کہانی تھی آپ کے لیے، اور اس کہانی سے جو سبق آپ لے سکتے ہیں وہ سبق ایک تو آپ لیں گے جس طرح سے سوچو گے، اور دوسرا یہ ہے کہ میں جو آپ سے کہوں گا وہ یہ کہ کبھی مشکل کے مقابلے میں گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مشکل آپ کو زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے، اور آپ کی گروتھ کے لیے، آپ کی نرشمنٹ کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا لازمی ہے۔ ہمارے نفسیات کارل ینگ بھی یہی کہتے ہیں کہ انسانی گروتھ کے لیے لازمی ہے کہ وہ مشکلات کا سامنا کرے۔ آسانیاں، لگژریز، ہر کام جیسے آپ چاہتے ہو ویسے اگر ہوتا چلا جائے تو اس سے انسان کی گروتھ رک جاتی ہے، اس کی نشو و نما رک جاتی ہے، وہ نشو و نما فکری ہو یا وہ نشو و نما جسمانی ہو۔